بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد دنیا اور آخرت میں ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ یہ حسد ایسی بری بیماری ہے جو کہ آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے مہلک ہے۔ لہذا اس کے ذریعے دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان، اس لیے کہ جو شخص دوسرے سے حسد کرے گا وہ ہمیشہ تکلیف اور گھٹن میں رہے گا، اس لیے کہ جب بھی دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر دل میں رنج اور غم اور گھٹن پیدا ہوگی، اور اس گھٹن کے نتیجے میں وہ رفتہ رفتہ اپنی صحت کو بھی خراب کر لے گا۔ عربی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کو ملے تب تو یہ اس کو کھاتی رہے گی۔ مثلا لکڑی کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آگ لکڑی کو کھاتی رہے گی، لیکن جب لکڑی ختم ہو جائے گی تو پھر آگ کا ایک حصہ خود اس کے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حسد کی آگ بھی ایسی ہی ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خراب کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر حسد کی آگ میں خود جل جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی خاص حکمتوں اور مصلحتوں سے انسانوں کے درمیان اپنی نعمتوں کی تقسیم فرما رکھی ہے۔ کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو صحت کی نعمت دے دی تو کسی کو مال و دولت کی نعمت دے دی، کسی کو عزت کی نعمت دی تو کسی کو حسن و جمال کی نعمت دے دی، کسی کو چین اور سکون کی نعمت دے دی، اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہو اور کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، تکلیف کا گزر ہی نہیں، رنج و غم کا نام و نشان ہی نہیں، وہ ہے جنت کا عالم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہاں پہنچا دے، آمین۔ وہاں تو راحت ہی راحت اور آرام ہی آرام ہے، اور ایک عالم بالکل اس کے مقابل میں ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، غم ہی غم ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، راحت اور خوشی کا وہاں گزر اور نام و نشان بالکل بھی نہیں، وہ ہے جہنم کا عالم۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تیسرا عالم وہ ہے جو دونوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، وہ ہے یہ عالم دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اس عالم دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے ساری زندگی کبھی کوئی تکلیف پیش نہیں آئی، اور نہ کوئی انسان ایسا ملے گا جس کو کبھی کوئی راحت اور خوشی حاصل ہی نہ ہوئی ہو۔ یہاں پر ہر خوشی کے اندر رنج کا کانٹا بھی لگا ہوا ہے، اور ہر تکلیف کے اندر راحت بھی پوشیدہ ہے۔ نہ یہاں کی راحت خالص ہے اور نہ یہاں کی تکلیف خالص ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے سارا عالم پیدا فرمایا، اور پھر اس میں کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو مال و دولت کی نعمت دے دی، تو دوسرے کو اس کے مقابلے میں صحت کی نعمت دے دی۔ اب مال اور دولت والا صحت والے پر حسد کر رہا ہے کہ اس کو ایسی صحت، اچھی صحت کیوں مل گئی، اور جو صحت والا ہے وہ مال و دولت والے پر حسد کر رہا ہے کہ اس کو اتنا مال اور دولت کیوں مل گیا۔ لیکن حقیقت میں تقدیر کے فیصلے ہیں اور اسی کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں، اور کوئی بھی انسان دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا انسان اس دنیا میں زیادہ راحت میں ہے۔ دیکھنے میں بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے بہت سارے کارخانے چل رہے ہیں، بنگلے کھڑے ہیں، کاریں کھڑے ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور دنیا بھر کا عیش و عشرت کا سامان میسر ہے، اور دوسری طرف ایک مزدور ہے جو صبح سے لے کر شام تک پتھر اٹھا رہا ہے اور مشکل سے اپنے پیٹ بھرنے کا سامان کر رہا ہے۔ اب اگر یہ مزدور اس مال و دولت والے انسان کو دیکھے گا تو یہی سوچے گا کہ اس کو تو دنیا کی بہت بڑی بڑی نعمتیں میسر ہیں، لیکن اگر ساتھ ساتھ ان دونوں کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس آدمی کی ملیں کھڑی ہیں، جس کے پاس بنگلے اور کاریں ہیں، اور جس کے پاس بے شمار مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان موجود ہے، ان کا یہ حال ہے کہ جب رات کو بستر پر سوتے ہیں تو صاحب کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لیں، اور یہ حال ہے کہ ان کے دسترخوان پر انواع اور اقسام کے ایک سے ایک کھانے موجود ہیں، پھل موجود ہیں، لیکن ان کا معدہ اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، ایک دو لقمے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ معدے میں السر ہے، اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کھانے سے منع کر دیا ہے، فلاں چیز بھی مت کھاؤ اور فلاں چیز بھی مت کھاؤ۔ اب ساری نعمتیں، ساری غذائیں اس کے لیے بیکار ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ وہ آدمی زیادہ راحت میں ہے جس کے پاس دنیا کے سارے ساز و سامان تو میسر ہیں لیکن نیند سے محروم ہے، کھانے سے محروم ہے، اور ایک مزدور ہے جو 8 گھنٹے کی سخت ڈیوٹی دینے کے بعد ساگ روٹی، چٹنی روٹی خوب بھوک لگنے کے بعد لذت اور حلاوت کے ساتھ کھا لیتا ہے، اور جب بستر پر سوتا ہے تو فوراً نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے، اور 8-10 گھنٹے تک بھرپور نیند کر کے اٹھ جاتا ہے۔ بتائیے ان دونوں میں سے راحت کے اندر کون ہے؟ حقیقی راحت کس کو حاصل ہے؟ اگر غور سے دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے
پہلے آدمی کو دنیا کے اسباب اور سامان بے شک عطا کر دیے، لیکن حقیقی راحت اس دوسرے آدمی کو عطا اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق بغیر میری کوشش اور طاقت کے عطا فرمایا۔ جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ علیحدہ علیحدہ ذکر فرمائے، ایک رزقنی اور دوسرے اطعمنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا اور یہ کھانا کھلایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہے، یعنی رزق دیا اور کھانا کھلایا، تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں ذکر فرمایا؟ ایک ہی لفظ کا بیان کر دینا کافی تھا۔ پھر خود جواب دیا کہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اس لیے کہ رزق کا حاصل ہونا ایک مستقل نعمت ہے اور کھانا کھلانا مستقل دوسری نعمت ہے، اس لیے کہ بعض اوقات رزق حاصل ہونے کی نعمت تو حاصل ہو جاتی ہے کہ گھر میں اعلیٰ درجے کے کھانے پکے ہوئے تیار ہیں اور ہر طرح کے پھل فروٹ موجود ہیں، لیکن بھوک نہیں لگ رہی ہے، معدہ خراب ہے، ڈاکٹر نے کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اب اس صورت میں رزقنا حاصل تو ہے لیکن اطعمنا حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے لیکن کھانے کی صلاحیت اور ہضم کی قوت نہیں دے رکھی ہے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی اور کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی۔ لہذا حسد کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ سوچے کہ اگر دوسرے آدمی کو کوئی بڑی نعمت حاصل ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کڑھن پیدا ہو رہی ہے، تو کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہیں اور اس آدمی کو نہیں دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر صحت عطا فرمائی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال اس سے زیادہ عطا فرمایا ہو، یا کوئی اور نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرما رکھی ہو اور اس کو وہ نعمت میسر نہ ہو۔ لہذا ان نعمتوں کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان باتوں کو سوچنے سے حسد کی بیماری میں کمی آ جاتی ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔